آج میں آپ کو عیسیٰ علیہ السلام اور 3 روٹیوں کا واقعہ سنانے والی ہوں۔ ایک مرتبہ عیسیٰ علیہ السلام اپنے شاگرد کے ساتھ سفر پر نکلے تھے۔ سفر میں آپ کو بھوک لگی اور آپ کے پاس 1 ہی درہم تھا، تو آپ نے اپنے شاگرد کو 1 درہم دیا اور شاگرد کے پاس 2 درہم تھے۔ انہوں تینوں نے آپ نے کہا کہ یہ 3 درہم ملا کر کے روٹیاں لے آؤ۔ شاگرد نے جا کر روٹیاں لے 3 درہم کی 3 روٹیاں ملی۔ شاگرد نے سوچا کہ استاد کا تو 1 ہی درہم ہے اور میرا 2 درہم ہے، اس حساب سے 2 روٹی مجھے کھانی چاہیے اور 1 روٹی ان کو ملنی چاہیے۔ تو راستے میں شاگرد نے 1 روٹی کھا لیا اور 2 درہم لے کر کے آیا عیسیٰ علیہ السلام کے پاس۔ عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ 3 درہم کی کتنی روٹی ملی؟ تو اس نے کہا کہ استاد 2 ہی روٹی ملی تھی۔ تو پھر 1 درہم اس نے کھایا اور 1 درہم آپ کو دیا کھانے کے لیے۔ پھر اس کے بعد آپ لوگوں نے اپنا سفر طے کرنا شروع کیا۔ راستے میں دیکھا کہ ایک دریا آ گیا ہے، تو وہ دریا دیکھ کر اس شاگرد جو ہے وہ گھبرا گیا اور کہنے لگا عیسیٰ علیہ السلام سے کہ اس میں تو کوئی کشتی بھی نہیں ہے، ہم دونوں اس دریا کو کیسے پار کریں گے؟ تو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم گھبراؤ نہیں، تم میرا دامن پکڑ لینا اور میں آگے رہوں گا اور اس طرح ہم دونوں پیدل چل کر دریا کو پار کر لیں گے۔ ٹھیک ویسے ہی جیسے ہی عیسیٰ علیہ السلام نے قدم بڑھایا، دریا نے راستہ دے دیا اور آپ کا ذرا بھی کپڑا گیلا نہیں ہوا اور وہ شاگرد آپ کا دامن پکڑ کر کے پورا دریا پار کر لیا۔ یہ معجزہ دیکھا دونوں نے دیکھا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ یہ معجزہ دیکھ کر تمہارے ایمان میں کچھ فرق پڑا؟ تو شاگرد نے کہا کہ ہاں استاد، بہت زیادہ فرق پڑا، میرا ایمان تر و تازہ ہو گیا، نور سے بھر گیا۔ تو پھر عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ تو اب بتاؤ روٹیاں کتنی تھی؟ تو شاگرد نے کہا کہ استاد 2 ہی روٹی تھی۔ پھر اس کے بعد انہوں نے اپنا سفر طے کرنا شروع کیا، آگے کنٹینیو کیا۔ تو پھر کچھ دیر بعد راستے میں دیکھا کہ ایک ہرن ہے۔ آپ نے اشارہ کیا اور ہرن کو بلایا، پھر آپ نے ہرن کو ذبح کیا اور اس کا گوشت خود بھی کھائے اور اپنے شاگرد کو بھی کھلایا، اور پھر آپ نے ہرن کی کھال پر اشارہ کیا اور انگلی پھیرا ہرن کی کھال پر، پھر وہ ہرن زندہ ہو گئی اور اپنے جھنڈ کے ساتھ جا ملی۔ پھر آپ نے پوچھا کہ یہ کرشمہ دیکھ کر تمہارے ایمان میں کچھ فرق پڑا؟ تو شاگرد نے کہا کہ ہاں استاد، بہت زیادہ فرق پڑا، میرا دل اور میرا ایمان نور سے منور ہو گیا، نور سے تر و تازہ ہو گیا، اور جتنا پہلے میرا ایمان پکا ہوا تھا اس سے زیادہ اب اس سے دگنا ہو گیا ہے، ہمارے ایمان میں اتنا زیادہ اضافہ ہوا۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ اب بتاؤ روٹیاں کتنی تھی؟ تو اس نے کہا کہ استاد 2 ہی روٹی تھی۔ پھر اس کے بعد اس نے آگے بڑھا، دونوں آگے بڑھنے لگے۔ ایک پہاڑ پر دیکھا کہ 3 اینٹ سونے کی رکھی ہوئی ہے، سونے کی 3 اینٹ رکھی ہوئی ہے۔ تو آپ نے کہا کہ اس میں سے 1 اینٹا تمہارا ہے، 1 اینٹ میری ہے، اور جس نے تیسری روٹی کھائی تھی یہ تیسری اینٹ اس کی ہے۔ تو پھر بہت مشکل سے وہ شاگرد کہنے لگا کہ استاد تیسری روٹی میں نے کھائی تھی۔ جب اس نے یہ کہہ دیا تو عیسیٰ علیہ السلام ٹھنڈی سانس بھرنے لگے، ایک لمبی سانس لی اور پھر وہ تینوں اینٹیں وہیں رکھ کر آگے بڑھ گئے اور شاگرد کو وہیں پر چھوڑ دیا۔ اب وہ شاگرد سوچنے لگا کہ ان تینوں اینٹوں کو میں اپنے گھر کیسے لے کر جاؤں۔ اتنے میں ہی 3 ڈاکو وہاں سے آ رہے تھے۔ ڈاکو نے دیکھا کہ اس شخص کے پاس 3 اینٹیں ہیں سونے کی، تو وہ تینوں ڈاکو کیا کیے کہ اس شاگرد کو، یہ جو لڑکا تھا، اس کو قتل کر کے وہ تینوں اینٹ لے لیے۔ اور پھر ان ڈاکوؤں کو بھی بھوک لگی تھی، ان ڈاکوؤں نے بھی اپنے ساتھی کو بولا، 3 تھے وہ لوگ، اس نے اپنے ساتھی کو بولا کہ جاؤ شہر کے پاس سے روٹیاں لے کر کے آؤ۔ جب ایک ڈاکو جو گیا روٹی لانے کے لیے، اس نے سوچا کہ اگر میں ان روٹی میں زہر ملا کر دے دوں دونوں کو تو وہ دونوں اینٹ بھی میری ہو جائیں گی اور تینوں اینٹ کا مالک میں اکیلا بن جاؤں گا۔ اور ادھر یہ 2 ڈاکو سوچنے لگے کہ اگر جو روٹی لانے گیا ہے، اگر ہم دونوں مل کر اس کو مار دیں تو 1.5 اینٹ ہماری ہو جائے گی، مطلب 1.5 اینٹ اس کی، 1.5 اینٹ اس کی ہو جائے گی۔ تو ایسا ہی اس نے کیا۔ جب وہ روٹی لانے گیا، اس میں روٹی میں زہر ملا دیا اور زہر والی روٹی لا کر ان دونوں کو کھانے کو دیا، لیکن اس سے پہلے اس پلان کے مطابق ان دونوں ڈاکوؤں نے روٹی کھانے سے پہلے اس شخص کو مار دیا، مطلب اپنے تیسرے ڈاکو کو، تیسرے ساتھی کو مار دیا۔ جب وہ ایک مر گیا تو ایک اینٹ جو تھا اس کے حصے کا اینٹ یہ لوگ دونوں نے 1.5 کر کے لیا۔
پھر اس کے بعد لینے کے بعد اس نے پھر جب روٹی کھانا شروع کیا تو زہر والی روٹی کی وجہ سے ان دونوں کی بھی موت ہو گئی۔ تو پھر کیا ہوا کہ بچا کچھ بھی نہیں، اینٹ جہاں کا وہیں رہ گیا۔ عیسیٰ علیہ السلام واپسی جب آ رہے تھے سفر کر کے، جب واپس آ رہے تھے تو دیکھا کہ اینٹ جیسے کہ ویسے ہی رکھی ہوئی ہے اور وہاں پہ 4 لاشیں موجود ہیں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام ایک ٹھنڈی سانس بھرنے لگے اور کہنے لگے کہ جو انسان دنیا کے معاملے میں پھنسے گا، دنیا اس کو ایسے ہی دھوکہ دے گی۔ یہ دنیا کی فطرت ہے کہ انسان اپنے چاہنے والے کے ساتھ دھوکہ کرتا ہے، فریب کرتا ہے اور اسی کے ساتھ چھل کپٹ کرتا ہے۔ اس لیے دنیا کے پیچھے مت بھاگو، دنیا کے دیوانے مت بنو، دنیا والے مت بنو، بلکہ اللہ والے بنو، اللہ پر بھروسہ رکھو اور ہمیشہ ایمان کے ساتھ سچے رہو، اپنے ایمان کو مضبوط بنانے کی کوشش کرو اور اللہ والے بنو، دنیا والے مت بنو، کیونکہ دنیا میں انسان اپنے چاہنے والے، خاص کر اپنے چاہنے والے کے ساتھ ہی دھوکہ کرتی ہے۔